میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس قسم کے لوگ تمہیں معاشرے میں نظر آئیں گے، ان کو فالو مت کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات نہ ہوں، اچھی صفات ہوں، ان کو فالو کرو۔ تو آج کیا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو فالو نہیں کریں گے، ہم بزرگوں کو فالو نہیں کریں گے، ہم تو صرف کتاب کو پڑھیں گے، کتاب میں کیا لکھا ہے، کتابی ہیں ہم، کتابی۔ تو اللہ نے تو انسان کو انسانوں کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف کتاب اگر کافی ہوتی تو اللہ نے یہ تذکرہ ہی نہیں کرنا تھا کہ کس کو فالو کرنا ہے، کس کو فالو نہیں کرنا۔ اللہ سیدھا سادہ یہ کہتے ہیں بھئی کتابوں کو فالو کرو۔ تو اللہ نے کتاب کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا، اور اللہ نے انسانوں کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا کہ لوگوں کو فالو کرو۔ کتاب کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو قرآن تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرو۔ ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں ان لوگوں کے راستے کو فالو کرو، انہی کے پیچھے پیچھے چلو، دیکھو وہ ان کا راستہ کون سا ہے تو تم بھی اسی راستے کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں ہی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، بس جو کتاب میں ہم لکھا ہے میں اس کو ڈائریکٹ فالو کروں گا، یہ غلط، اس دعوے کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جو قرآن کو فالو کرتا ہے وہ ان لوگوں کو ہی کو فالو کرنا پڑے گا جو پہلے سے قرآن کو فالو کرتے آ رہے ہیں، انہی کے پیچھے چلنا پڑے گا آپ کو، انہی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ جو قرآن تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرو۔ ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں ان لوگوں کے راستے کو فالو کرو، انہی کے پیچھے پیچھے چلو، دیکھو وہ ان کا راستہ کون سا ہے تو تم بھی اسی راستے کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں ہی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، بس جو کتاب میں ہم لکھا ہے میں اس کو ڈائریکٹ فالو کروں گا، یہ غلط، اس دعوے کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جو قرآن کو فالو کرتا ہے وہ ان لوگوں کو ہی کو فالو کرنا پڑے گا جو پہلے سے قرآن کو فالو کرتے آ رہے ہیں، انہی کے پیچھے چلنا پڑے گا آپ کو، انہی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ مشرکین مکہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ اس اندھی تقلید کو قرآن نے کیا فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا یا ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اتباع کریں گے اپنے باپ دادا کی۔ تو اللہ نے ان کے جو باپ دادا کے پیچھے چلنے کو برا قرار دیا، اس کی دلیل اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ باپ دادا خود سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، وہ خود بے عقل ہیں اور ہدایت پر نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر باپ دادا سیدھے راستے پر ہوں اور وہ خود ہدایت پر ہوں تو پھر ان کی اتباع بالکل جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اور حقیقت ہے ہمیں تو اسلام جو ہے، ہم نے کوئی شروع میں ریسرچ کر کے اسلام تھوڑی قبول کیا ہے۔ ایک 13-14 سال کا بچہ جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اسے بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی اسلام کی، لیکن وہ اس لیے مسلم ہوتا ہے کہ اس کے باپ دادا مسلمان تھے، تو وہ باپ دادا کی تقلید ہی میں اسلام پر ہوتا ہے وہ۔ لیکن پھر بھی یہ اسلام اس کا مقبول اس لیے ہے کہ اس کے باپ دادا سیدھے راستے پر تھے، اسلام کے راستے پر تھے، تو اس لیے اگر اس نے اسلام کے راستے پر چلنے میں باپ دادا کو فالو کیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک کام کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید جو علی وجہ البصیرہ ہو۔ اندھی تقلید اسے کہتے ہیں کہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ اور تقلید علی وجہ البصیرہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل موجود ہو۔